तेरी जात सुभान सुभान अल्लाह, तेरी जात सुभान सुभान अल्लाह, तेरी जात रहमान रहमान अल्लाह, तेरे बिना कोई जाने न मैनू ते पहदी दिलांदा पछाने न मैनू, मेरे कोल बदियां दे लखां खजाने पर तेरे कोल बख्शिश दे लखां बहाने। तू मखलूक सारी दा खालिक है कल्ला, तू मखलूक सारी दा खालिक है कल्ला, तू सब दा है दाता ऐ मेरे अल्लाह। रब नूं आख्या कर ए तस्बीह दे कलमात कम अज कम एक तस्बीह सुबह ते एक तस्बीह शाम करोगे। सुभान अल्लाह एक तस्बीह, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अलग एक तस्बीह, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अलग तस्बीह। आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अलग तस्बीह। और सोनिया ये तस्बीह करना तेरा काम में, तेरे गम रब दूर करेगा, तेरे रिज़्क़ को माला माल कर देगा। वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سورہ الروم آیت نمبر 41 اور 42. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کیا کرو. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق و مالک ہے. بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ کے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء ہادی کائنات امام الرسل خاتم النبیین سید الاولین والآخرین جناب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کا کثرت سے ذکر کرو. یہ مومنوں کو حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور خاص کر صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. یعنی کہ سبحان اللہ کہو صبح بھی اور شام کو بھی. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کام ضرور کرنا ہے اور مومن آدمی اس کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے کہ ہو مومن اور وہ اللہ کی پاکیزگی بیان نہ کرے، خاص کر صبح کے وقت اور شام کے وقت. یہ جو لفظ ہے نا سبحان اللہ، یہ بڑا گہرا لفظ ہے. اس کا معنی تو ہے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے. کن کن چیزوں سے پاک ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اس کا میں عرض کروں گا آج انشاءاللہ. بڑا اونچا کلمہ ہے یہ. اللہ کی تسبیح کو بیان کرنے والا نہ اس کو رزق کی کمی آتی ہے نہ کسی اور چیز کی کمی آتی ہے. جو اللہ کی تسبیح کو لازم پکڑ لیتا ہے اس کے غم اور ہم اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو رزق بھی اللہ بے شمار عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی تسبیح کی برکت ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا تو مشرکوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا، بڑی تکلیفیں جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ انہوں نے الگ کروایا، اسد آگے آگے بیٹھو، آگے ادھر آ جاؤ، ہے تو پیچھے آ جاؤ، تو دھیان کرو میرے بارے تو۔ لوگوں نے آپ کا جینا حرام کر دیا، دن بھی اور رات بھی تکلیفیں، اینا نبی پاک نو تنگ کیتا۔ قرآن نے کہندے کہ انج لگتا سی بھی جی آپ دی موت دا وقت قریب آ گئے، اتنا تنگ کیتا۔ تو اس موقع تے اللہ نے نبی پاک نو تسبیح دا حکم دیتا ہے۔ ان کا مطلب ہے کہ وڈیاں تو وڈیاں مشکلاں ہون تے وڈیاں تو وڈیاں آزمائشاں ہون، اس آزمائش میں بھی جدو اللہ دی تسبیح کریے تے اللہ دی مدد شامل حال ہو جاندی۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے سورہ الحجر دے اندر، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم خوب جانتے ہیں، سانو پتہ ہے تھوڑی تکلیف تھا، انک یضیق صدرک بما یقولون، ان کافراں دی گلاں دی وجہ تو، انہاں دے تانے دی وجہ تو تہاڈا دل بڑا تنگ ہو گیا ہے، بڑی تکلیف ہو گئی ہے، تے سانو اس بات دا مکمل علم ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشکل کڑی دے اندر فسبح بحمد ربک، اپنے اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرو۔ اللہ اکبر، اللہ، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں پڑ جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس وقت تک اللہ دی عبادت کرو جب تک تم موت نہ آ جائے، یعنی کہ مردے دم تک۔ ایدی کو کلی کلی صحیح کرو پتر، ایدی کلی لگی نا لا کے دوبارہ لاؤ، یا سب آواز کیوں آ رہی؟ مرتے دم تک اللہ کی عبادت میں رہنا، یہ حکم ہے۔ فرمایا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انیاں مشکلوں دے اندر، ان امتحانات دے اندر اور انیاں آزمائشاں دے اندر اگر کوئی چیز تانوں انہاں چیزاں تو بچا سکتی ہے تو اللہ دی تسبیح بچا سکتی ہے۔ اللہ کی تسبیح کرو، سبحان اللہ، یہ پڑھو۔ پتر بسم اللہ پڑھ کے ان کو صحیح کرو، صحیح، ہاں جی۔ اللہ کی تسبیح یہ مشکلوں سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ میری تسبیح کرو اور صبح و شام کرو، اور ایک مقام پر خوشی کا موقع آیا تو وہاں بھی اللہ نے یہ حکم دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ایک موقع ایسا آندے، مکہ فتح ہو گیا، نبی پاک نو اللہ نے فتح عطا کی تھی، جماعتاں دیاں جماعتاں مسلمانہ دی جماعت اندر شامل ہو گئیاں۔ اتنی خوشی دے موقع تے اللہ رب العزت دا حکم آ گیا،
اے میرے محبوب پیغمبر اس خوشی دے موقع تے بھی اللہ دی تسبیح بیان کرنی. قرآن تے شروع تو پتہ چل دے وڈی تو وڈی آزمائش ہوئے تاں بھی اللہ دی تسبیح کرنی تے وڈی تو وڈی خوشی آ جائے تے پھر بھی اللہ دی تسبیح کرنی. دونوں موقع تے یعنی کہ اے رب دی تسبیح شکر دا کم بھی دیندی تے صبر دا کم بھی دیندی. مشکلوں دے اندر انسان نو صبر مل جاندے تے خوشی دے اندر انہوں اللہ دے شکر دا موقع مل جاندے. اس واسطے اللہ دی تسبیح دے کلمات او مینوں تانوں لازم پکڑ لینے چاہیے. کم از کم اللہ دی تسبیح دا کلمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اے اللہ تو پاک اللہ ہر قسم دے عیباں تو پاک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم دے شریکاں تو پاک ہے. یہ معنی بھی سانوں سمجھنا پائے گا کہ جڑے عیب دنیا اندر نے رب اندر وہ عیب نہیں. جڑے ویک پوائنٹ اور جڑیاں کمزوریاں عام انساناں دے اندر نے اللہ سونے دے اندر وہ عیب موجود نہیں. اللہ انہاں سارے عیباں کو پاک ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے اپنی ذات ببرکات دے بارے خود قرآن پاک سے بیان فرمائے سبحان ربک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کون اللہ سبحان ربی کا تیرا رب رب العزہ جڑا کہ عزت کا مالک ہے وہ پاک ہے ہر ان کمزوریاں تو جڑے لوگ بیان کر دیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے خود اپنی پاکیزگی نو بیان کیتا ہے جیسا کہ کائنات دی ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی. اور قرآن سے اللہ فرماندے نے سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں توجہ کرنا کتنے پیار اللہ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا جہان دے لوگوں اے جتنے بھی لوگ اللہ سونے دے بارے گفتگو کر دینے رب سچے دے بارے زبان درازیاں کر دینے اللہ دے بارے سے غلط گلاں کر دینے اللہ نے قرآن وچ اعلان کیتا سبحانہ اللہ ان سارے عیباں تو پاک ہے اللہ ان ساریاں کمیاں کوتاہیاں تو پاک ہے. وتعالی اللہ بہت بلند نے انہاں تو بہت ہی اچھے نے. اما یقولون ایسے لوگ رب دے بارے گلاں کردے نے اللہ دی شان اس تو بھی بلند ہے. علوا کبیرا اللہ دی شان بہت زیادہ بلند ہے. علوا کبیرا. اگے اللہ کی فرماندے رب سچے دی انی شان توجہ کرنے تسبح له السماوات تسبح له السماوات السبع والارض. او رب تے او رب جس رب دی تعریف ستے زمیناں بھی کردیاں نے تے ستے آسمان بھی کردے نے. اے او رب عظمت والا ہے جن دی پاکیزگی آسمان بھی بیان کر دینے زمین بھی بیان کر دیے. ومن فیہن
آسمان و زمین دے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ بھی ساری اللہ دی تسبیح نو بیان کر دی. یعنی کہ جتنی بھی زمین و آسمان دے اندر جتنی بھی مخلوق ہے وہ ساری دی ساری اللہ دی مخلوقات اللہ دی تسبیح نو بیان کر دی. عورتوں میں بھی بات جاری کہ نہیں؟ عورتوں میں سپیکر چلاؤ نا بند کیوں؟ وہ بھی کلی اتنے لا دو. جس مشین سے کلی لائی نا اتوں بھی لاؤ. عورتوں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی وہ تو آواز آ رہی. اور جگہ دو تین کلیاں دی موجود ہے نا دو میں آیا کہ ایک مشین سے کر دو. اللہ ہاں نہیں آواز نہیں آئی. تو تھی کلی نہیں لائی آواز کتوں آ رہی؟ تو سپیکر کی کلی لتی آواز کتوں آ رہی؟ لاؤ سپیکر اتنا عورتوں نے. اللہ رب العزت بیان فرما رہے نے ستے زمین اللہ دی تسبیح نو بیان کر دیا نے اور ستے آسمان بھی سبحان اللہ پڑھ دے نے اپنے رنگ اندر اپنی بولی اندر اللہ دی تسبیح بیان کر دے نے. ومن فیہن اور انہاں دے درمیان جتنی مخلوق ہے وہ بھی اللہ دی تسبیح نو بیان کر دی ہے. اور اگے اللہ نے مزید فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ دنیا جہان اندر کوئی چیز ایسی نہیں کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں الا یسبح بحمدہ مگر کائنات دی ہر چیز اللہ دی حمد نال اللہ دی تعریف بیان کر دے. ہر چیز قرآن دی اس آیت تو پتہ چلتے ہیں زمین دے ذرے بھی کہندے نے سبحان اللہ آسمان بھی بول دے سبحان اللہ زمیناں بھی پکار دیاں نے سبحان اللہ درختاں دے پتے بھی بول دے نے سبحان اللہ گھوگیاں لالیاں چڑیاں اپنے رنگ اندر بول دیاں نے سبحان اللہ. اب سب اتلا عورتوں نے میں کہ اتنے لا دوں بڑی مشین اتنے آواز آ رہی ہے عورتوں والا. ہاں جی جاری ہے. چلو اللہ اکبر. اللہ اگر آواز نہ کہی تو بات علماء بڑا بڑا سر ہم نے آواز جانی چاہیے اتنے. ستے زمین سبحان اللہ کہندیاں نے آسمان بھی سبحان اللہ کہ توجہ کرنا ذرا قرآن دی اس آیت دی روشنی دے اندر کائنات دا ایک ایک ذرہ بول دے سبحان اللہ. چڑیاں گھوگیاں لالیاں بول دیاں نے سبحان اللہ. کبوتر اپنے رنگ اندر بول دے نے سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے کائنات دا کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں مگر ایک ذرہ بھی اللہ دی تسبیح نو بیان کر دے. آ رہی ہے وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لیکن اللہ فرماندے نے تانوں انہاں دی بولی سمجھ نہیں آندی. تسی تے سمجھ دے ہو کہ چڑی بول دی چوں چوں کر دیے. اللہ کہندے نے وہ تے سبحان اللہ کہندی ہے. گھوگیاں بول دیاں نے وہ اپنی آواز اندر لیکن اللہ کہندے نے اے بھی سبحان اللہ کہندیاں نے. کائنات دا ایک ایک ذرہ اللہ رب العزت دی تسبیح نو بیان کر دے. اور دوسرے نمبر تے سبحان اللہ دا ایک معنی اے بھی ہے اللہ ہر قسم دی شراکت تو پاک ہے. پہلا معنی سی کہ اللہ ہر عیب تو ہر کمی تو پاک ہے. سبحان اللہ دا دوسرا معنی اللہ ہر قسم دی شراکت تو پاک. اللہ دا کوئی پارٹنر نہیں. اے دکان ہوئے نا دو بندیاں دی دو کاروباری نے آپس لڑ پے تے ایک بندے دی دکان ہوئے تے دوجا کہندا بھی تو حساب آیا تے چل نکل. کیوں جی چل نکل دکان میری ایتھے تیرا کوئی حصہ نہیں. تے جے حصہ ہوئے تے چڑھاؤ کے بندہ ہوتے. اس پوری کائنات اندر اللہ دے نال کسے دی کوئی حصے داری کوئی پارٹنرشپ نہیں. اللہ دا کوئی شریک نہیں. کائنات نو بنان اندر بھی کوئی شریک نہیں. لوگاں نو پیدا کرن وچ بھی کوئی شریک نہیں. رزق عطا کرن وچ بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں. عزتاں بھی اللہ دیندا ہے اے وچ بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں. ذلیل کردا ہے تے اللہ ہی کردا ہے اے وچ بھی اللہ دا کوئی شریک نہیں. ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے تے
پوری دنیا دا رب الہ صرف اور صرف ایکو عرش والا اللہ ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اور الہ بھی نہیں۔ ایک قرآن چ رب فرماندے نے سورہ الانبیاء دے اندر اللہ رب العزت فرما رہے نے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اے دنیا جہان دے لوگوں، اس دنیا دے اندر، اس کائنات دے اندر کائنات نو چلانے والا اللہ ایک ہی ہے، دو نہیں۔ اللہ ایک کے دو نہیں، کیونکہ اگر دنیا دے اندر ایک تو زیادہ رب ہوندے، ایک تو زیادہ الہ ہوندے تے اس کائنات دے اندر فساد پیدا ہو جاندا۔ ایک رب کہندا کہ میں آج دھوپ رکھنی ہے، دوسرا رب کہندا نہیں میں تے آج چھاں رکھنی ہے، ایک رب کہندا میں تے بارش برسانی ہے تے دوسرا رب کہندا نہیں نہیں میں تے بارش نہیں برسانی، ایک رب کہندا مینوں پتر دینے تے دوسرا رب کہندا نہیں میں تینوں دھی دینی۔ کیوں جی کام چل جائے گا؟ نہیں چلے گا۔ کائنات دے اندر رب تے ایک ہی ہے، بلکہ میں تے مثال دیتا کرنا، گھر دے اندر سربراہ بھی ایک ہوندے، ادارے دے اندر پرنسپل بھی ایک ہوندے، صوبے دے اندر پرائم چیف منسٹر ایک ہوندے، ملک دے اندر پرائم منسٹر وزیر اعظم بھی ایک ہوندے، اور ملک دے اندر پریزیڈنٹ پاکستان صدر پاکستان بھی ایک ہوندے۔ اگر صدر دو ہون لڑائی بن جاندی ہے، ایک صوبے اندر دو وزیر اعلیٰ ہون کام نہیں چلتا، ایک ملک اندر دو پرائم منسٹر ہون تے ملک دا کام تباہ ہو جاندا ہے۔ یہ تے دور دیاں گلاں نے، ایک گھر دے اندر سربراہ بھی ایک ہوندے، اگر سربراہ بھی دو ہون تے گھر دا نظام بھی نہیں چلدا۔ اللہ فرماندے نے پوری کائنات دا رب الہ ایک کوئی ہے، اگر ایک تو علاوہ ہوندا لفسدتا، اے زمین و آسمان دا نظام درہم و برہم ہو جاندا، اے نظام تباہ و برباد ہو جاندا، اے کائنات تباہ و برباد ہو جاندی۔ اللہ نے قرآن وچ دسے فسبحان اللہ، فسبحان اللہ، رب نہ کمیاں تو پاک ہے، اللہ ہر قسم دے شریکاں تو پاک ہے، اللہ ہر قسم دیا کمیاں تو پاک ہے۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اے کملے بندے رب دے دشمن بندے رب دے بارے گلاں کردے نے، کوئی بکواس کردے اللہ دی بیوی ہے، کوئی زبان درازی کردے رب دے بیٹے نے، کوئی کسے نو اللہ دا بیٹا بنا دیندے، کوئی اللہ دیاں بیٹیاں بنا دیندے، کوئی اللہ دی بیوی ثابت کردے۔ عرش والے اللہ نے قرآن پاک اندر علل اعلان کہہ دیتے تو دنیا دے لوگوں اللہ انہاں ساریاں کمیاں کوتاہیاں تو پاک ہے، اللہ ساریاں کمیاں کوتاہیاں تو، رب دی بیوی بھی کوئی نہیں، اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں، اور رب دا پارٹنر بھی کوئی نہیں، پیدا رب نے کیتا ہے، اندے وچ بھی اللہ دا کوئی حصے دار۔ اللہ قرآن وچ فرماندے نے سورہ الروم آیت نمبر 40 اللہ الذی خلقکم، پیدا کنے کیتا ہے؟ مل کے بولو، پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ قرآن وچ کہندے نے اللہ الذی خلقکم، تمہیں اللہ نے پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تمہیں اللہ نے رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم، اور دنیا والے دسو انہاں کماں اندر رب دا کوئی شریک ہے؟ کوئی نہیں، پیدا بھی کوئی نہیں کر سکتا تے مار بھی کوئی نہیں سکتا تے رزق بھی کوئی رب تو علاوہ نہیں دے سکتا۔ یہ سارے خزانے صرف اور صرف
اللہ رب العزت دے کول نے من یفعل من ذالکم من شیء، رب کہندے نے کوئی اور بندہ، کوئی شریک ایسا نہیں جو انہاں وچوں کوئی بھی چیز دے سکدا ہوئے۔ سبحانہ، اللہ انہاں عیباں تو پاک نے، وتعالی عما یشرکون، اے لوگ جڑا شرک کر دے نے اللہ دے تو پاک ہے، اللہ اس شرک سے پاک۔ ان کا مطلب ہے سبحان دا ایک من ہے اللہ شریکہ تو بھی پاک نے۔ تو شریک اولاد بھی ہو سکتی ہے، تو بیوی بھی ہو سکتی، تو رب دی بیوی بھی کوئی نہیں، تو اولاد بھی۔ اللہ نے قرآن چ اور مقام تو فرمایا، آج قرآن محبت نہ سنتے جاؤ ذرا، اعلان ہوندے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے، لم یتخذ ولدا، جن دی اولاد کوئی نہیں، جن دی اولاد کوئی نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، ساریاں تعریفاں اس اللہ دیاں نے جن دی بادشاہت اندر کوئی حصے دار نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اور کسی قسم دی کمزوری دی وجہ تو رب دا مددگار بھی کوئی نہیں، اللہ دا مددگار بھی کوئی نہیں۔ اے جنیاں بھی گلاں نے اے لوکاں نے بنائیاں نے، اللہ انہاں گلاں تو پاک نے، اللہ انہاں گلاں تو۔ یہ دا مطلب ہے کہ جدو اسی کہنے نا سبحان اللہ، ادو اسی اس عقیدے دا اظہار کرنے کہ رب وچ عیب بھی کوئی نہیں تے اللہ دا شریک بھی کوئی نہیں۔ یہ ساری کائنات بنائی تو صرف اللہ نے۔ ساڑھے بابا جی ایک دن نا لیٹے ہوئے سن، شاعر اسلام تے رب دی تعریف شروع کر دیتی نا، اینج آسمان نو ویندے نے تے نالے رب دی تعریفاں کیتی جاندی، تے پتہ کی کہندے نے؟ بڑے گہرائی والے کلمے نے، توجہ کرنا ذرا، کہندے نے سبحان تو رحمان تو، سبحان اللہ، سبحان تا مانا اللہ تو پاک ہے، تے ادھر دلوں تعریف جب بات دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی، کہندے نے اللہ سونے سبحان تو رحمان تو، سبحان تو دیان تو، سبحان تو منان تو، سبحانہ سبحانہ، اللہ دیان بھی تو، منان بھی تو، حنان بھی تو، مدد کرنے والا بھی تو، بگڑی بنانے والا بھی تو، اولاد دینے والا بھی تو، عزت عطا کرنے والا بھی تو، کائنات کا نظام چلانے والا بھی تو، اللہ شریکہ تو پاک بھی تو، سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیو پیریاں خربوزے آدیاں تیریاں گنے تے نال گنڈیریاں کتے ادوانے سرخ لال سو، سبحانہ سبحانہ۔ اے رحمت کندی اے بازار سے چلے جاؤ نا، اینیاں رب دیاں نعمتاں نے بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ کیوں جی؟ تے جے رب کال پا دے تے کوئی اور پیدا کر سکتا ہے؟ یہ سب کچھ عطا کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک کائنات بنائی
रब ने कोई चीज बेकार बनाई नहीं। जमीन और आसमान ये रब ने बनाए ने और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रब ਦਾ कोई भाईवाल नहीं है। देखो कुरान च रब बयान कर देने इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह फरमाते ने बेशक जमीन और आसमान की पैदाइश अंदर और रात और दिन दे आन जान दे अंदर अकलमंदा वास्ते निशानियां ने। किन्ना वास्ते बोलो जरा, अकलमंदा वास्ते। मैं अक्सर बच्चे को क्लास में कहना होना भी जे अकल है, बड़ा बड़ा जुमला है, तवज्जो करना, जे अकल है ते सोचा ही सोचा, ते जे अकल नहीं तो फिर मौजा ही मौजा। अकल देने वाला कौन है? जिन्होंने अपनी अकल अता की थी उन्हें गौर करना चाहिए। जमीन ते गौर कर दे, आसमाना ते गौर कर दे, कदी दिन आंदे इंदे ते गौर कर दे, रात आंदी इंदे ते गौर कर दे। अकलमंद बंदा की कर दे? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह वाले ते ओने लेटिया भी अल्लाह का जिक्र करते ने, खड़े होवन ते अल्लाह का जिक्र करते ने, बैठे होवन ते फिर भी अल्लाह का जिक्र करते ने। वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्ज़, और जमीन और आसमान दी पैदाइश ते गौर करते ने ते कहंदे की ने रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। अल्लाह सोनिया तू कोई चीज बेकार बनाई कोई चीज, तो फिर मुंह तो लफ्ज़ सुबहान निकल दे। अल्लाह कहते ने सुबहान का एक गौर कर दे, जमीन ते गौर कर दे, आसमान ते गौर कर दे, जमीन की पैदाइश ते गौर कर दे, आसमान की तखलीक ते गौर कर दे, कदी रात आंदी उंदे ते गौर कर दे, दिन चढ़दे उंदे ते गौर कर दे, सूरज चमकदे उंदे ते गौर कर दे, रात नूं चंद चमकदा तारे चमकदे ने उंदे ते गौर कर दे। कायनात ते गौर फिक्र करन तो बाद इस जुबान चो बेसाख्ता बोल दे सुबहान का, की बोल दे सुबहान का फकीना अज़ाबन नार। अल्लाह तू पाके असी तेरी पकीजगी दा ऐलान करने ते अल्लाह सोने सानू अजाब तो बचा ले। अल्लाह ने कोई चीज कायनात के अंदर बेकार पैदा नहीं की थी और इंसान नू रब ने बनाया सब तो अशरफुल मखलूकात, और ऐसा बनाया दुनिया के अंदर कोई हस्ती इंसान बना सकती? क्यों भी कोई इंसान नू पैदा कर सकता? नहीं कर सकता। ये रब ने बनाया अंधेरे के अंदर एक नहीं कई अंधेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया है, बल्कि अल्लाह ने एक शिकवा भी किया है, ऐ मेरे बंदे केड़ी चीज ने तेनू मेरे को दूर कर दिता है, हालांकि मैं तेनू पैदा किया है और पैदा भी किया बड़ा सोना, बड़ा सोना। ऐ कदी ना नौजवान शीशे के सामने अपना चेहरा वेंदे ने, वो फिर खड़े ही रहते हैं अद्धा अद्धा घंटा, कंगा फड़ के ना आधा आधा घंटा शीशे के सामने अपने जुल्फों को सुधारता है, अपने चेहरे को देखता है, तो फिर कहता भी मेरे नालों तो सोना ही कोई नहीं, मेरे नालों सोना ही कोई नहीं। वो कमलिया सोचा कर जे तू इन्ना सोने ते तेनू बनाने वाला रब कितना सोना होएगा, जिस रब ने बनाया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत बयान करते हैं कुरान पाक अंदर या अय्युहल इंसान मा गुर्रक बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तेनू सोने रब को धोखे में किन्ने रखे है, हालांकि तेरा रब ते ओ रब है अल्लज़ी खलक़क जिन्हें तेनू पैदा किया है, फसव्वाक
تینوں درست بنایا، فعدلک برابر بنایا۔ درست بنانے کا مطلب ہے ہاتھ پیر پورے عطا کیتے تے برابر کا مطلب ہے ایکو جے عطا کیتے، ایک جیسے۔ ورنہ یہ بھی ہو سکتا سی نا اے ہاتھ بڑا ہوندا اے چھوٹا ہوندا، لیکن اللہ دے فضل نال اے ویکھو ایک انگلی دوسرے کے ساتھ اپنے برابر بنائی۔ اللہ کہتے ہیں میں تینوں مکمل بنایا، برابر بنایا۔ یہ بھی ہو سکتا سی ایک آنکھ میں تینوں وڈی دے دینا تے دوسری آنکھ چھوٹی دے دینا، کیوں جی؟ تیرے دنیا نے چیز نہیں سی دینا، آنکھیں دی دونوں عطا کی، برابر عطا کی، کان دیے دونوں عطا کیے، برابر عطا کی۔ جی ایک کان بڑا ایک چھوٹا ہوئے، کیوں جی؟ ایک کان بڑا ہوئے ایک کان چھوٹا ہوئے تے دنیا نے چیز نہیں سی دینا۔ اللہ کے اندر کملے تینوں کنے میرے کو دور کر دیتے ہیں، حالانکہ میں تینوں پیدا کیتے ہیں، سونا بنایا، مکمل بنایا، برابر بنایا، ہر چیز تینوں میں صاف ستھری عطا کی تھی۔ کون اللہ ہے؟ وہ دنیا دے سائنسدان، عقل مند، پڑھے لکھے لوگ انہوں دا علم جواب دے دیں دے۔ یہ دیکھو یہ تھم کا نشان دیکھ رہے ہیں، ایک باپ کے 15 بیٹے بھی ہونا، کتنے؟ پھر بولو تسی حیران ہوتے ابھی 15 نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کاری یقوب صاحب سے کتنے پتر نے، کیوں؟ پتا کسی نے؟ نہیں پتا؟ 35 بچوں گوئیں آ گیا وہ کملے میں تسی 15 تے حیران ہو رہے ہو۔ اللہ نے 35 تیاں پتر عطا کیتے نے، انہاں جو 15 تے زیادہ بیٹے نے، رب دے سکتا ہے، کیوں جی؟ حیران نہ ہویا کرو، اے بھی قدرت کندی ہے اللہ دی۔ لیکن میں جی گل بیان کرنا توجہ کرنے نہ سمجھ آوے، کدی نادرا دے دفتر چلا جایا کر، نادرا دے دفتر جاننے میرے رب دی قدرت ویکھ لے۔ ایک باپ کے 15 بیٹے، 15 کے 15 بیٹوں کے انگوٹھوں کے نشان الگ الگ، کیوں جی؟ اور کتنی بڑی رب دی قدرت ہے، تو کدی غور نہیں کرتا؟ اللہ کہتے ہیں میرے کو تینوں دور کی نہیں کیتا کملیا، الذی خلقک فسواک فعدلک۔ او میرے بندے میں تینوں پیدا کیتا ہے، مکمل بنایا، برابر بنایا، سونا بنایا، تے تو میرے کو دور ہو گئے۔ رب نے زمین بنائی، آسمان بنایا، تے انسانوں میں پیدا اللہ نے کیتا ہے، اندے وچ اللہ دا کوئی شریک، سبحان اللہ بنا اے رب اندر کمی بھی کوئی نہیں تے خلقت اندر رب دا شریک بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نظریے نال جدو تو رب دی تعریف کرے گا نا تے اللہ دی قسم سارے مسئلے حل ہو جان گے۔ اگر کوئی بندہ زمانے بھر کا دکھی ہے، پریشان ہے، رزق منوں پریشان ہے، اولاد کو پریشان ہے، دوستوں کو پریشان ہے، برادری کو پریشان ہے، بہنا بھراواں کو پریشان ہے، میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا دلوں ہو کے اللہ دی تسبیح شروع کر دیو، اللہ ساری پریشانیاں دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پاسے بہت پہاڑ ہوئے، ایک پاسے سبحان اللہ دا کلمہ ہوئے۔ آپ سرکار نے زمان نبوت نے فرمایا سبحان اللہ دا وزن بہت پہاڑ نالوں بھی زیادہ ہے۔ صحیح حدیث، سبحان اللہ اعظم من احد۔ ایک مرتبہ صدقے دل سے سبحان اللہ کہنے والے کو اللہ احد پہاڑ سے زیادہ ثواب عطا کر۔ اتنا بڑا کلمہ تے نبی پاک تے جدوں مشکل آئی نا تے آپ دا دل تنگ ہو گیا تے رب نے کیا سونے تسبیح بیان کر، میری تسبیح بیان کر، اللہ مشکل آسان کر دے گا۔ اور جدو یونس نبی تے مشکل آئی انہوں نے مچھلی دے پیٹ چ رب دی
کیوں بھی تسبیح بیان کی تھی. لا الہ آیت کریمہ ذہن سے بٹھا لیں. لا الہ الا انت سبحانک. پڑھو ذرا سبحانک سبحانک. کدی تو کلا بیٹھا ہوئے رات دیا طریقیاں دے اندر رب نال کال ملا لیا کر. اے لفظ بار بار پڑھیا کر, کیونکہ بار بار کلمے نو پڑھنا اے بھی نبی پاک دی سنت ہے. حدیث میں ثابت ہے اللہ دے نبی کدی کدی ایک آیت نو پڑھتے ہی رہندے, ایک آیت نو پڑھتے ہی رہندے, بار بار پڑھدے تے رب نال گلاں کریا کر. سبحانک 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 سبحانک. اللہ میں گناہگار ہی گناہگار, تو پاک ہی پاک ہے. میں رب دی قسم اٹھا کے کہنا آیت کریمہ پڑھنا تیرا کام ہے, سارے دکھ دور کرنا رب دا کام ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سبحان کا لفظ اتنا عظیم, دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرو. ایک کلمہ سبحان اللہ و بحمدی. سبحان اللہ, آپ سرکار نے فرمایا جن کو رزق کی کمی ہوئے نا وہ ایک کلمہ پڑھے اللہ رزق تو مالا مال کر دیں گے. سبحان اللہ و بحمدی پڑھو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, لیکن اس عقیدے کے ساتھ, اس ذہن کے ساتھ کہ اللہ کمیاں تو پا کے میرے بچ لکھاں کمیاں نے, لیکن اللہ تو اپنی ذات وال ویکھ میریاں کمیاں وال. تیری ذات سبحان سبحان اللہ, تیری ذات سبحان سبحان اللہ, تیری ذات رحمان رحمان اللہ. تیرے بنا کوئی جانے نہ مینوں تے پہدی دلاں دا پچھانے نہ مینوں. میرے کول بدیاں دے لکھاں خزانے پر تیرے کول بخشش دے لکھاں بہانے. تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا, تو مخلوق ساری دا خالق ہے کلا, تو سب دا ہے داتا اے میرے اللہ. رب نو آخیا کر اے تسبیح دے کلمات کم از کم ایک تسبیح صبح تے ایک تسبیح شام کرو گے. سبحان اللہ ایک تسبیح, سبحان اللہ و بحمدہ الگ ایک تسبیح, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الگ تسبیح. آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الگ تسبیح. اور سونیا اے تسبیح کرنا تیرا کام ہے, تیرے غم رب دور کرے گا, تیرے رزق تو مالا مال کر دے گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل. وہ یوٹیوب پر آتے ہیں, فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر, اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر اس نام پر یہ میرا چینل ہے. آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں, ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں. ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے, اس کو خود بھی سنیں, اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے. میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں, ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں.
یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں۔ آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔